بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو کوئی حج یا عمرہ کرے اس پر ان کا طواف کرنا کوئی گناہ نہیں، اور جو خوشی سے کوئی نیکی کرے تو اللہ قدردان اور جانے والا ہے۔ یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں ہر سال لاکھوں مسلمان سعی کرتے ہیں، حضرت حاجرہ کی بے مثال قربانی اور صبر کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ سعی کیوں کی جاتی ہے؟ آئیں تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور چلتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں۔ صحرا میں حضرت ابراہیم، حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت حاجرہ پریشانی سے: اے ابراہیم، آپ ہمیں اس بیابان میں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ یہاں نہ پانی ہے نہ کھانے کا کوئی سامان، ہم یہاں کیسے زندہ رہیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے آگے بڑھتے ہیں، نظریں نیچے جھکی ہیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن زبان سے الفاظ نہیں نکلتے۔ حضرت حاجرہ مزید بلند آواز میں: ابراہیم، کیا آپ ہمیں اللہ کے حکم سے یہاں چھوڑ رہے ہیں؟ یہ سنتے ہی حضرت ابراہیم رک جاتے ہیں، نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، گہرا سانس لیتے ہیں اور سر جھکا کر ہاں میں سر ہلا دیتے ہیں۔ حضرت حاجرہ پر یقین انداز میں: اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے دعا کرتے ہیں اور مکہ کی وادی کو چھوڑ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت حاجرہ اور ننھے اسماعیل علیہ السلام تنہا رہ جاتے ہیں۔ وقت گزرتا ہے، حضرت حاجرہ کا کھانا اور پانی ختم ہو چکا ہے، ننھے اسماعیل بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ پریشان ہو کر: آ اللہ، میری مدد فرما۔ وہ جلدی سے صفا پہاڑی کی طرف دوڑتی ہیں، اوپر چڑھتی ہیں اور دور تک دیکھتی ہیں مگر کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ واپس نیچے اترتی ہیں اور مروہ کی طرف دوڑتی ہے، پھر واپس صفا کی طرف جاتی ہیں اور یہ عمل 7 مرتبہ دہراتی ہے۔ پس منظر میں حضرت حاجرہ کی تیز سانسوں کی آواز آتی ہے، ساتھ ہی ہوا کہ جھونکوں کی شدت بڑھتی ہے جیسے کوئی معجزہ ہونے والا ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپ رہے ہیں، وہ زمین پر ایڑیاں رگڑتے ہیں اور اچانک زمین سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ حضرت حاجرہ حیرت سے: یہ کیا پانی؟ وہ جلدی سے پانی کے قریب پہنچتی ہیں، اپنے ہاتھوں سے اس کے ارد گرد بند باندھنے لگتی ہیں اور کہتی ہیں: زم 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 زم، یعنی رک جا رک جا۔ پانی کا چشمہ تیزی سے بہنے لگتا ہے اور اس مقام پر ایک میٹھے پانی کا کنواں بن جاتا ہے۔ یہ وہی زمزم کا پانی ہے جو آج بھی موجود ہے اور دنیا بھر کے مسلمان اسے اللہ کی نشانی سمجھ کر پیتے ہیں۔ وقت گزرتا ہے، قافلے آتے ہیں، مکہ میں آبادی بڑھنے لگتی ہے اور یہی جگہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی تعمیر کا مرکز بن جاتی ہے۔ حضرت حاجرہ کی اس قربانی اور اللہ پر یقین کو ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سعی کو حج اور عمرے کا لازمی رکن بنا دیا۔ آج جب حاجی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، وہ درحقیقت حضرت حاجرہ کی اس عظیم آزمائش کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ صبر، قربانی اور اللہ پر مکمل یقین، یہی صفا اور مروہ کی کہانی ہے۔